زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ زکوٰۃ میں ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہر شخص پر اس کی ملکیت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے۔ میاں بیوی، والدین، اولاد میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر والد بھی صاحب نصاب ہو اور بیٹا بھی تو دونوں کے ذمے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے تو صرف اسی کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح رہے کہ ایک شخص کی زکوٰۃ دوسرے کے ذمے لازم نہیں، ہاں اگر کوئی اور اس کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لے تو جائز ہے۔ اب جیسے گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس زیورات تو ہوتے ہیں، لیکن عموماً ان کے پاس میں نقدی نہیں ہوتی۔ تو اب جب زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تو اس وقت میں مرد حضرات زکوٰۃ نکال دیتے ہیں اور سارے مال کو یکجا کر کے پھر اس کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے۔ تو عورتیں سے اگر اجازت لے لی جائے تو بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک اہم مشورہ میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو بٹھا کر سب سے معلوم کریں کہ بھئی تمہارے پاس کتنا سونا، کتنی چاندی ہے، کتنی نقدی ہے، کتنا تمہارے پاس تجارت کی نیز سے خریدا ہوا سامان ہے۔ سب معلوم کرنے کے بعد سب کو جوڑ لیا جائے۔ مثال کے طور پر والد ہیں، والدہ ہیں، والد کا الگ کر لیں، والدہ کا الگ کر لیں، اور بیٹا ہے تو وہ اپنا الگ کر لے، اس کی بہو ہے تو وہ الگ جوڑ لیں اس کا۔ سب کا الگ الگ جوڑیں اور جوڑنے کے بعد بتائیں کہ بھئی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت کا مال ہے، تمہاری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ماں کی اتنی بنتی ہے، بیٹے کی اتنی بنتی ہے، بہو کی اتنی بنتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ تو سب کو معلوم ہو گئی۔ اب مستورات کہیں گی کہ جی ہم کہاں سے ادا کریں، ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں۔ تو پھر ان سے کہا جائے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ذمے اتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مستورات کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے اور یہ ہم پر فرض ہے، ہمیں ہی نکالنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے شوہر نکال رہے ہیں یا والدہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیٹا نکال رہا ہے۔ تو ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پورا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ پھر آنے والے وقت کے اندر یہ خود ہی زکوٰۃ کے نکالنے والے بن جائیں گے۔ اور ایک بات اور کہ زکوٰۃ میں چونکہ ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرض جو لیتے ہیں وہ مرد حضرات لیتے ہیں اور سونا چاندی کی مالک عموماً عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو قرضہ ہے بہت زیادہ اور ہم زیور کو دیکھ رہے ہیں تو زیور اتنا ہے کہ اس سے زیادہ تو ہمارا قرض ہی ہے، ہم پر زکوٰۃ کہاں فرض ہوگی؟ تو پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے میرے بھائی، قرض آپ نے لیا ہے، آپ کی اہلیہ نے نہیں لیا ہے، اور زیور کی مالک آپ کی اہلیہ ہیں، آپ نہیں ہیں، لہذا زیور کی زکوٰۃ آپ کی اہلیہ کو نکالنی ہوگی، اور آپ کے اوپر چونکہ قرضہ ہے اور آپ کا قرضہ اتنا ہے کہ آپ کے پاس جو مالیت ہے مال کی وہ اس سے کم ہے، لہذا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہذا اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہم نے اپنے مالوں کی صحیح طرح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔